چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی تنبیہ المغترین میں نقل کرتے ہیں، مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی نوجوان نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ یہ سننا بہت آسان ہے، سائے کے نیچے آرام، ہم سب سائے میں بیٹھے ہوئے خوش ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو اسلامی بھائی اس وقت دھوپ میں ہوں گے یا اسلامی بہنیں دھوپ میں ہوں گی، وہ اندازہ لگائیں کتنی تشویش ہو رہی ہوگی، کیسا ہو رہا ہوگا کہ ہم بھی شامیانے تلے پہنچ جائیں، چھت کے نیچے آ جائیں۔ اور یہ نوجوان 70 سال تک، اب نوجوان نہ رہا، خیر یہ شخص 70 سال تک اس نے اس طرح گزارے کہ کبھی اس نے سائے کے نیچے آرام نہیں کیا، نہ عمدہ غذا کھائی، ایسا نیک پرہیزگار اور نفس کو مارنے والا۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جو کچھ جواب دیا اس کو دل کے کانوں سے سنیے۔ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ تو حقوق اللہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو بے پوچھے بخش دے، وہ قادر، ہر چیز پر قادر ہے، بندے بھی اس کے، بندوں کے حقوق بھی اسی کے، لیکن اس نے یہ قانون اپنا رکھا ہے کہ بندے سے معاف کرواؤ۔ تو وہ تنکا معمولی خلال، لکڑی کی معمولی سی لکڑی باریک سی، وہ معاف کروانا رہ گیا دنیا میں۔ دیکھیے کتنی آزمائش ہو گئی ان کے لیے کہ جنت سے روک دیا گیا ہے مجھے، کہ وہ کیوں معاف نہیں کروایا۔ تو ذرا غور تو کیجئے کہ ایک معمولی لکڑی جنت میں داخلے سے مانے یعنی رکاوٹ ہو گئی، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہاں، معمولی لکڑی کے خلال کی تو کیا ہی بات ہے، آج کل تو بغیر دعوت کے دوسروں کے یہاں کھانا ہی کھا ڈالتے کھانے والے۔ یاد رکھیے، بغیر بلائے کسی کی دعوت میں گھس جانا شرعاً منع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ نیز آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا، لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اے لوگوں کا قرضہ دبا لینے والوں، پیسوں کے لیے خواہ کا دھکے کھلانے والوں، ٹال مٹول کرنے والوں، قرضہ لے کر بھلا دینے والوں، کان کھول کر سنو، میرے آقا، میرے مرشد اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی، یعنی صرف 3 پیسوں کے بدلے 700، وہ بھی باجماعت تقریباً 3 پیسے۔ تو یہاں تو 700 اور باجماعت نمازیں ظاہر وہ دینی پڑ جائیں گے جو مقبول ہوئی ہوں۔ تو اپنے کو تو نماز پڑھنا اول تو نصیب کتنا ہوتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنا کتنا آتا ہے، یہ ہر ایک اپنے اوپر غور کر لے۔ تو آخرت کا حساب جو یہ بڑا مہنگا پڑے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے جیسے بھائیو، ہم تو دعا کرتے ہیں، اے خدا تواب ہمیں بے حساب بخش دے،
اے خداوند قدوس، تیری قسم ہم حساب کتاب نہیں لا سکیں گے، ہمیں حساب کی طاقت نہیں مولا، بے حساب بخش دے، اگر حساب ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے، اور یہ بیان ظلم کا انجام آپ سن رہے ہیں، تو جو ظالم ہے وہ سخت نقصان دہ۔ حضرت سیدنا سلیمان طبرانی قدس سرہ الربانی اپنے مجموعہ احادیث الموسوم طبرانی میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ علمان علمان علمان۔ قرض کی بات چلی تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ البالی کیمیا سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا، تو اللہ رب عزت عز و جل اس کی حفاظت کے لیے اس پر چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرضدار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا، گویا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا، اور ہر صورت میں اس پر اللہ رب عزت عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مطلب ہوتا ہے تو خوشامد اور جھوٹے وعدے کر کے بعض لوگ قرضہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر افسوس 7 کروڑ افسوس لے لینے کے بعد ادا کرنے کا نام نہیں لیتے۔ غیرت مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد تر جا کر شکریہ کے ساتھ قرض ادا کر آتے، مگر آج کل حالت یہ ہے کہ اگر قرض ادا کرنا بھی ہے تو بیچارے قرض خواہ کو خوب دھکے کھلا کھلا کر رلا رلا کر اس غریب کی رقم کو توڑ پھوڑ کر یعنی تھوڑی تھوڑی مقدار میں قرض لوٹایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بلا وجہ قرض خواہ کو دھکے کھلانا بھی ظلم ہے۔ عام طور پر بیپاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ رقم گلے میں موجود ہونے کے باوجود شام کو لے جانا، کل آنا وغیرہ کہہ کر بلا اجازت شرعی ترخاتے اور دھکے کھلاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اگر شام کو قرض چکانا ہی ہے تو ابھی صبح کے وقت چکا دینے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عوام تو خدا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، اس کو جھاڑتے، اس کو لتاڑتے، اس کو ایذا پہنچانے والی نظروں سے گھورتے ہیں، اس کو ذلیل کر کے اٹھا دیتے ہیں، اٹھ بے چل نکل کہہ کر اس غریب کا دل سب کے سامنے توڑ دیتے ہیں، اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی
کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔